وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اجمل گل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک میڈیا پی کے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم انتہائی اہم مسائل پر بات کریں گے، اور وہ ایسے مسائل ہیں کہ روزمرہ کی ترتیب پر ہر انسان کو پیش آنے والے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین حضرات ہوں، اور ان مسائل کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ تو محترم، آج ہم پڑھیں گے مفسدات وضو کے بارے میں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز پاخانہ یا پیشاب کرنا۔ یہ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ان کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ ہوا جو نکلی ہے، چاہے اس کے ساتھ گندی نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ہوا چاہے آواز کے ساتھ نکلے یا بغیر آواز کے، ان دونوں صورتوں میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز الٹی قائے کرنا۔ اور قائے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر منہ بھر کر آئی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی قائے آئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، قائے تھوڑی آئے یا زیادی، روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہ وضو کے توڑنے کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ قائے اگر منہ بھر کے آئی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر تھوڑی آئی ہے کہ منہ بھر کے نہیں آئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسری صورت ہے کہ قائے تو کی لیکن تھوڑی سی کی، اس کے بعد وقفے سے پھر تھوڑی سی قائے آ گئی، اور وقفے کے بعد پھر تھوڑی سی قائے آ گئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کے ساتھ سوچے کہ اگر یہ ساری کی ساری اکٹھی آ جاتی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ سوچے، ذہن میں یہ گمان آئے کہ اگر یہ اکٹھی بھی آتی پھر بھی منہ بھر کے نہ آتی، منہ بھرے ہوئے سے کم ہوتی، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اور چوتھی چیز خون یا پیپ کا جسم کے کسی حصہ سے نکل کر بہہ جانا۔ اور اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے کہ خون یا پیپ کا نکلنا، اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ خون یا پیپ زخم کے اس حصہ سے نکلی اور وہیں پر کھڑی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر زخم کے حصہ سے پیپ یا خون نکلی اور نکل کر صحیح جگہ پر آ گئی، یعنی زخم والی جگہ کو چھوڑ کر صحیح جگہ پر آگے بہہ گئی، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک صورت ہے کہ خون پیپ نکلی اور انسان نے صاف کر لی، پھر تھوڑی سی آ گئی، پھر انسان نے صاف کر لی، پھر تھوڑی سی آ گئی، پھر صاف کر لی، تو اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو قائے کی تھی کہ اگر انسان یہ سوچے کہ اگر میں اس کو صاف نہ کرتا تو یہ بہہ جاتی، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ ذہن میں آئے کہ اگر میں اس کو صاف نہ کرتا پھر بھی یہ بہتی نہ اور اپنی جگہ پر وہ زخم والی جگہ پر پیپ کھڑی رہتی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وضو کے توڑنے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان سو گیا، اور سونے میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر ٹیک لگا کر یا سہارا لگا کر سویا یا نیچے فرش پہ سو گیا تو اس نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسے سویا ہے ٹیک لگا کے یا نیچے لیکن نیند نہیں آئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور چوکڑی بنا کر یا اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور چاہے نیند بھی آئے یا نہ آئے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر چوکڑی بنا کر سویا اور یا اتحیات کی شکل میں بیٹھا تھا سو گیا
اور ایسی نیند آئی کہ جھٹکا لگا اور نیچے گر گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ اور ایک یہ ہے کہ مجنون یا دیوانہ ہو گیا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخری صورت کہ نماز کے اندر کہا لگا کر ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نماز کے اندر ہنسنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اتنا تھوڑا سا ہنسا کہ اس کی آواز نہیں نکلی، بس تھوڑا سا مسکرایا، تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ تھوڑا سا اونچا ہنسا کہ اس کے کانوں تک بھی گیا، اور ساتھ والے جو اس کے بندے تھے، ساتھ کھڑے تھے، ان کے کانوں تک بھی آواز پہنچ گئی، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسری صورت ہے اتنا زور سے ہنسا کہ اگلی پچھلی صف والوں نے بھی اس کی آواز سن لی، تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔